یہ جو فلسطین کا جھنڈا ہے کوئی مستقبل نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جھنڈا یہ لہرایا جائے گا اور فرام دا ریور ٹو دا سی فلسطین ول بی فری انشاءاللہ. پورا کا پورا فلسطین آزاد ہوگا. یہ قربانیاں رنگ لائے گی. یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے, یہ جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے, یہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا. کہ کیا عالم اسلام آخری فلسطینی بچے کی قتل کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو مسٹر چیئرمین, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر عسکری مداخلت نہیں کر سکتے تو اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ہمیں 10% اسلحہ دے دیں, ہم آئندہ جمعہ آپ کو مسجد اقصی میں پڑھوائیں گے. وہ جو 45 ممالک کی فوج ہے جنرل راحیل شریف کی قیادت میں, وہ کہاں ہے؟ یہ جو 60 مسلم ممالک کی 80 لاکھ ریگولر آرمی ہے, یہ کہاں ہے؟ ہمیں تو یہ کہیں نظر نہیں آ رہی. چند حریت پسند ہیں جو دنیا کی بڑی دہشت گرد ریاست کے خلاف کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں. اسی لیے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب اسرائیل کا قیام ہو رہا تھا, اسے انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ, یہ مغرب کی ناجائز اولاد, اس کو قائد اعظم نے قرار دیا ہے. اور قائد اعظم نے جو ٹرومین کو خط لکھا ہے اس کے 2 جملے میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے پاکستان کی پالیسی کا تعین ہوتا ہے. کوئی 2 اسٹیٹ ہمیں منظور نہیں ہے. فلسطینیوں کی سرزمین پر کسی اسرائیلی ریاست کا قیام نہ ہمیں منظور ہے نہ بابا قوم کو منظور تھا. 7 اکتوبر کو غزہ میں جو بالخصوص واقعات ہوئے انسانی تاریخ کا ایک بدترین محاصرہ ہے اور شدید ترین انسانی المیہ ہے. بری, بحری, فضائی تینوں اطراف سے اس وقت کارپیٹ بمباری وہ غزہ کے اوپر ہو رہی ہے. امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس, یورپی یونین یہ مکمل طور پر سفارتی مالی سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور اسلحے کی سپلائی بھی اسرائیل کو کر رہے ہیں. ایک جینوسائیڈ ہے, ایک میسیکر ہے, ایک کارنیج ہے, ایک نسلی صفائی ہے جو یورپی یونین امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے غزہ کے اندر جاری کیا ہے. یہ جو وائٹ فاسٹ فورس کا بات ہو گئی ہے, وائٹ فاسٹ فورس سے ٹیمپریچر 800 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اور وائٹ فاسٹ فورس کے بم استعمال کر رہا ہے اسرائیل. یہ وار کرائم ہے جو کہ اسرائیل جس کا ارتکاب کر رہا ہے. مساجد, گرجا گھر, ہسپتال, سکولز بلا در بمباری اس کے اوپر کر رہے ہیں اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے اسرائیل جو ہیں وہ مرتکب ہو رہا ہے. آج کی تاریخ تک 9000 لوگ غزہ میں شہید ہوئے ہیں, 120 لوگ یہ مغربی کنارے میں شہید ہوئے ہیں, 20,000 لوگ غزہ میں زخمی ہوئے ہیں اور 2000 لوگ مغربی کنارے میں زخمی ہوئے ہیں. 50% گھر تباہ ہو چکے ہیں اور 12 لاکھ فلسطینی غزہ کی پٹی میں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. ایک بدترین قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور انسانیت کے خلاف جرائم ہیں. مسٹر چیئرمین, فلسطین کا مسئلہ یہاں بات ہوئی 7 اکتوبر سے نہیں ہے, 1967 سے بھی نہیں ہے. میں بڑے ادب سے کہتا ہوں, آرمی چیف کے ساتھ فلسطینی سفیر نے ملاقات کی, اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی, ہماری حکومت نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی کہ 1967 سے قبل کے جو سرحدات ہیں, میں اس کو درست نہیں سمجھتا. یہ قائد اعظم کی پالیسی نہیں ہے, یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے, اس کی کہیں بھی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لی گئی. مسٹر چیئرمین, یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ 1967 کا یا 1948 کا نہیں ہے, یہ 1917 کا ہے. یہ ہے بلفور ڈکلیریشن. میں اس کے 2 جملے آپ کو سناتا ہوں. His Majesty government view with favor the establishment in Palestine, یہ word بہت in Palestine of a national home for the Jewish people. یہ دیکھیں ایک ملک ہے, اس کے باشندے ہیں اور برطانیہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک سے ان باشندوں کو نکال کر اسے جیوش نیشنل سٹیٹ بنائیں گے. یہ 1917, 106 سال ہو گئے ہیں فلسطینیوں کے مظلومیت کے. مسٹر چیئرمین, یہ وہاں سے آیا ہے. اسی لیے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب اسرائیل کا قیام ہو رہا تھا اسے انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ, یہ مغرب کی ناجائز اولاد, اس کو قائد اعظم نے قرار دیا ہے. اور قائد اعظم نے جو ٹرومین کو خط لکھا ہے اس کے 2 جملے میں آپ کو سناتا ہوں. اس سے پاکستان کی پالیسی کا تعین ہوتا ہے. کوئی 2 اسٹیٹ ہمیں منظور نہیں ہے. فلسطینیوں کی سرزمین پر کسی اسرائیلی ریاست کا قیام نہ ہمیں منظور ہے نہ بابا قوم کو منظور تھا. انہوں نے ٹرومین کو لکھا تھا
At this hour, when Muslim world has received a terrible shock owing to the most unfortunate decision of the United Nations Organization to enforce partition of the Palestine, I would like to address to you, Mr. President, this personal appeal. The decision is ultra-vires of the United Nations Charter and basically wrong and invalid in law. قائد اعظم نے 2-state theory کو wrong قرار دیا تھا, ان-law قرار دیا تھا. اس لیے فلسطین فلسطینیوں کا ہے, سارا کا سارا ان کا ہے, اور کسی کا فلسطین کی سرزمین کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. پاکستان کی کسی پارلیمنٹ نے 2 ریاستی حل کی طرف کوئی فارمولہ نہیں دیا ہے, کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے. اس لیے فلسطین کی سرزمین پر انلیگل آکوپیشن کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. مسٹر چیئرمین, میں اس موقع کے اوپر حماس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور یہ حماس کے ترجمان ہیں ابو عبیدہ. میں ابو عبیدہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میں حماس کو سلام پیش کرتا ہوں, میں غزہ کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین, 3 کام کیے ہیں حماس نے, غزہ کے لوگوں نے. نمبر 1, اسرائیل ناقابل شکست ہے, اس کو ہوا میں اڑا دیا. نمبر 2 یہ کہ جو عالم اسلام کے حکمران اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے, فلسطین کو نیگلیکٹ کر کے, اور جس کے بارے میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ لمبی لائن مسلمان ملکوں کی لگے گی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی عالم اسلام کے اندر اس منصوبے کو ملیا میٹ کر دیا. اور نمبر 3 کام یہ کیا کہ امت کو امید دی, امت کو قوت دی کہ اپنی آزادی کے لیے, حریت کے لیے, اپنی زمین کے لیے استعمار اور استعمار کی ناجائز اولاد کے خلاف جدوجہد کی جائے. تو میں ابو عبیدہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین, کوئی میڈل اس کے سینے پر نہیں ہے, کسی فوجی اکیڈمی, عسکری اکیڈمی نے اس سے تربیت نہیں لی ہے, لیکن وہ جرنیل جن کے سینوں پر میڈلز ہیں اور جو عسکری اکیڈمیوں سے فارغ ہوتے ہیں, وہ اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. مسٹر چیئرمین, انہوں نے جو کیا اپنی آزادی کے لیے, اپنی وطن کی آزادی کے لیے, ملٹری اکیڈمی میں وہ پڑھایا جائے گا. اور آپ دیکھیں لاز آف وار کس طرح جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا, بین الاقوامی قانون کے مطابق, اسلام کے قانون کے مطابق, کہ خود اسرائیل کے جنگی قیدی حماس اور ابو عبیدہ کی بہترین سلوک کی گواہی وہ اسرائیل کے اندر دے رہے ہیں. تو میں ابو عبیدہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے بدر کی یاد, احد کی یاد, خندق کی یاد تازہ کی, انہوں نے صحابہ کرام کی یاد تازہ کی, انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کی. وہ امت کے ہیروز ہیں اور انہوں نے امت کو کامیابی کا راستہ دکھایا. مسٹر چیئرمین, میں الجزیرہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. الجزیرہ, انہوں نے ان کے خصوصاً ان کے جو صحافی ہیں وائل الددوح, جن کے بیٹا, بیٹی, پوتا, اہلیہ, سب کو خاندان کو قتل کر دیا گیا, لیکن وہ اسرائیل کی جو وار کرائم ہے اس کو آشکارا کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام میڈیا خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ وہ اسرائیلی کرائمز کو دکھا رہا ہے, لیکن بالخصوص جیو نیوز نے اپنے رپورٹرز لبنان کی سرحد پر بیچ کر وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اسرائیل کی دہشت گردی, غزہ اور فلسطینیوں کی مظلومیت دکھا رہے ہیں. تو میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں غزہ کے ڈاکٹرز کو, غزہ کے پیرامیڈکس کو, غزہ کے نرسنگ سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور مسٹر چیئرمین, میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اخلاقی اور سیاسی سفارتی حمایت بہت ہو گیا. عالم اسلام عسکری مداخلت کرے, عملاً مداخلت کرے. اسماعیل ہانیہ نے یہ کہا ہے کہ کیا عالم اسلام آخری فلسطینی بچے کی قتل کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو مسٹر چیئرمین, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر عسکری مداخلت نہیں کر سکتے تو اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ہمیں 10% اسلحہ دے دیں, ہم آئندہ جمعہ آپ کو مسجد اقصی میں پڑھوائیں گے. تو عالم اسلام کیا کر رہا ہے؟ وہ یونائٹڈ نیشن تو ہاسٹیج آف دا ویسٹرن بلاک بن گیا ہے, OIC انجمن غلامان امریکہ بن گیا ہے, اور وہ خاموش تماشائی بن کے فلسطینیوں کی قتل عام کی وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. اگر آپ عسکری مداخلت نہیں کر سکتے تو آپ اسلحہ کی سپلائی کر دیں, آپ کم از کم تیل بند کر دیں. مسٹر چیئرمین, آخری بات میں یہ کروں گا, اس کے بعد میں صرف تجاویز دے کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ دیکھیں غزہ یہ آپ کا آخری مورچہ ہے. اللہ نہ کرے غزہ کا سقوط ہو گیا تو اس کے بعد مسجد اقصی کا انہدام ہوگا,
اس کے بعد حرمین شریفین پر اسرائیل کا قبضہ ہوگا. یہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کے نقشے جو ان کے پارلیمنٹ پہ لگائے اس میں انہوں نے واضح اعلان اس بات کا کیا ہے. اور اگر غزہ کا سقوط ہو گیا, اللہ نہ کرے غزہ کا سقوط ہو گیا, تو امت مسلمہ کے حکمرانوں اور جرنیلوں کو امت کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. اس لیے مسٹر چیئرمین میں یہ تجاویز دیتا ہوں کہ ان کے اوپر پاکستان مدعی بنے اور OIC کے پلیٹ فارم سے OIC کو مدعی بنائیں. نمبر 1, ناکہ بندی ختم کریں اور غزہ کے اوپر حملے ختم کریں, اور غزہ کی حملے ختم اگر نہیں کر سکتے اور ناکہ بندی ختم نہیں کر سکتے تو پھر تیل بند کریں اور عملاً عسکری مداخلت مل کر لیں. وہ جو 45 ممالک کی فوج ہے جنرل راحیل شریف کی قیادت میں, وہ کہاں ہے؟ یہ جو 60 مسلم ممالک کی 80 لاکھ ریگولر آرمی ہے, یہ کہاں ہے؟ ہمیں تو یہ کہیں نظر نہیں آ رہی. چند حریت پسند ہیں جو دنیا کی بڑی دہشت گرد ریاست کے خلاف کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں. تو حملے بند کیے جائیں, ناکہ بندی ختم کی جائے, اور اگر یہ نہیں ہوتے تو تیل بند کریں اور عسکری مداخلت عالم اسلام کریں. دوسرا, یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کوریڈور جو صحرائے سینا سے رفح کراسنگ کے ذریعے سے اس کو قائم کیا جائے تاکہ وہاں پہ خوراک, ادویات اور دوسری ضروریات پہنچائی جائے. تیسرا یہ کہ آزادی فلسطین کے لیے فنڈ قائم کیا جائے. آزادی فلسطین کے لیے سب سے پہلے فنڈ قائد اعظم نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے قائم کیا تھا. آزادی فلسطین فنڈ قائم کیا جائے. اور نمبر 4 یہ کہ غزہ اور فلسطین پروٹیکشن فورس کا قیام امت مسلمہ کولیکٹیولی کر لے. غزہ اور فلسطین پروٹیکشن فورس کا قیام کر لیں. اور نمبر 5 یہ کہ عالم اسلام سفارتی بائیکاٹ کرے, تجارتی بائیکاٹ کرے ان ممالک کا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, سفارتی سپورٹ دے رہے ہیں, اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. پاکستان مصنوعات کا بائیکاٹ کرے, پاکستان سفارتی بائیکاٹ کرے, پاکستان سفارتی, سیاسی اور مصنوعات کی بائیکاٹ کے لیے مدعی بنے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں. اور چھٹا یہ کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل کے جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے اس پہ پاکستان مدعی بنے اور متفقہ طور پر OIC کے پلیٹ فارم سے اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جائے اور OIC اپنا ایک فوجداری عدالت قائم کریں. OIC اپنے پلیٹ فارم سے ایک فوجداری عدالت قائم کر کے اسرائیل کے جنگی جرائم کو وہ اس کی وہاں پہ سماعت کر لیں جو وہ غزہ کے اندر کر رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, مجھے یقین ہے انشاءاللہ, مجھے یقین ہے فتح حق کی ہوگی, فتح آزادی کی ہوگی, فتح حریت کی ہوگی. یہ جو فلسطین کا جھنڈا ہے کوئی مستقبل نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جھنڈا یہ لہرایا جائے گا اور فرام دا ریور ٹو دا سی فلسطین ول بی فری انشاءاللہ. پورا کا پورا فلسطین آزاد ہوگا. یہ قربانیاں رنگ لائے گی. یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے, یہ جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے, یہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا. تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر منظور احمد, پارلیمانی لیڈر BAP.